میں جانتا ہوں تھوڑی دیر بعد تم مجھے اپنا جسم پیش کر کے کہو گی کہ مجھے منزل پر پہنچا دو۔ کان کھول کر سن لو، میں اپنی روح کو ناپاک نہیں ہونے دوں گا۔ میرے دل میں یہ خرافات ڈالنے کی کوشش نہ کرو کہ میں نے تم جیسی لڑکی کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ تبریز کے بولنے کے انداز میں کوئی ایسا اثر تھا جس نے لڑکی کے ہونٹ سی دیے اور وہ حیرت اور خوف سے بھری ہوئی آنکھوں سے تبریز کو دیکھ رہی تھی۔ تبریز کی باتوں میں جو خلوص اور عزم تھا وہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ آگ کے قریب سرک آؤ، تبریز نے کہا۔ وہ کرتا آگ پر خشک کر رہا تھا۔ لڑکی یوں سرک کر آگ کے قریب ہو گئی جیسے اس میں حکم و دولی کی جرت نہیں تھی۔ تبریز نے کرتے کا ایک سرا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے پکڑو اور آگ کے اوپر رکھو۔ اس نے کرتے کو دوسری طرف سے پکڑے رکھا اور دونوں کرتے کو آگ پر ہلانے جلانے لگے۔ لڑکی کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ کرتا خشک ہو جائے تو تم پہن لینا، پھر تمہارے کپڑے خشک کر لیں گے۔ نہیں، لڑکی نے گھبرا کر کہا، میں اپنے کپڑے نہیں اتاروں گی۔ تم اپنی کھال بھی اتار کر آگ پر رکھ دو گی، تبریز نے کہا۔ میرے فرض کے راستے میں آنے کی کوشش نہ کرو لڑکی۔ میں تم پر ثابت کروں گا کہ وحشی مسلمان ہوتے ہیں یا عیسائی۔ میں یہ جانتا ہوں کہ تم کتنی پاک دامن ہو۔ تم میری پناہ میں ہو، میں تمہیں کوئی سخت بات نہیں کہہ سکتا۔ تم عورت ہو، میرا مذہب حکم دیتا ہے کہ مجبور عورت پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ تم نے مجھے کس طرح طغیانی سے نکالا تھا؟ لڑکی نے پوچھا۔ کیا باقی لوگ پار ہو گئے تھے؟ تبریز نے اسے تفصیل سے بتا دیا تھا اور یہ بھی بتایا کہ اسے باقی لوگوں کے متعلق بالکل معلوم نہیں۔ لڑکی کا ڈر دور نہ ہوا، کچھ کم ہو گیا تھا اور اس کی جسمانی حالت بھی اچھی ہوتی جا رہی تھی۔ تبریز کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ حمص جا رہی تھی۔ وہ دو تو اس علاقے سے نقل مکانی کر کے آ رہے تھے جو مسلمانوں کی حکمرانی میں تھا۔ حمص میں ان کے رشتہ دار رہتے تھے۔ لڑکی اپنے باپ کے لیے پریشان تھی۔ قافلہ طغیانی سے نکل گیا تھا، کوئی کہیں جا کر کنارے لگا، کوئی کہیں جا لگا۔ وہ ایک دوسرے کو پکارتے اکٹھے ہونے لگے۔ لڑکی اور تبریز ان میں نہیں تھے۔ وہ اونٹ بھی لاپتہ تھا جس پر لڑکی سوار تھی اور تبریز کا گھوڑا کنارے لگ گیا تھا۔ وہ دور کھڑا تھا۔ قافلے کا ایک آدمی اسے پکڑ لایا اور سب نے یقین سے کہہ دیا کہ حمص کا اتنا خوبصورت جوان جو راستے میں قافلے سے ملا تھا گھوڑے سے گر کر ڈوب گیا ہے۔ تبریز کا تو کسی کو دکھ نہیں تھا۔ لڑکی کے غم میں اس کا بوڑھا باپ، دو عیسائی اور ایک یہودی نڈال ہوئے جا رہے تھے۔ وہ آگے جانے کی بجائے دریا کے کنارے دور تک جانے کی سوچ رہے تھے۔ قافلے کے کچھ اور لوگ کہتے تھے کہ بیکار ہے، وہ ڈوب گئی ہوگی۔ وہ چاروں سوار ہوئے اور دریا کے ساتھ چل پڑے۔ اس وقت تبریز لڑکی کو طغیانی سے نکال چکا تھا اور اسے چپٹی چٹان پر لیٹا کر اس کا پیٹ پانی سے خالی کر رہا تھا۔ وہاں دریا کا موڑ تھا، چٹانیں بھی تھیں، اس لیے لڑکی کی تلاش میں آنے والے تبریز اور لڑکی کو نہ دیکھ سکے۔ وہ جب اس جگہ آئے اس وقت تبریز لڑکی کو پیٹھ پر اٹھائے چٹانوں کے اندر چلا گیا تھا۔ تلاش کرنے والے آگے نکل گئے، وہ پھر واپس نہیں آئے۔ سورج غروب ہو گیا تو حمص کے راستے پر ہو لیے۔ اتنی قیمتی لڑکی ضائع کرنے پر انہوں نے ہمیں سزائے موت نہ دی تو ہم سمجھیں گے کہ وہ بہت ہی رحم دل ہو گئے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ کیا جواب دو گے؟ وہ کس طرح ڈوبی؟ کہہ دیں گے طغیانی میں اس نے منمانی کی، یہودی نے کہا۔ کہتی تھی کہ الگ اونٹ پر دریا پار کروں گی، اس نے ضد کی اور طغیانی کا زور اسے ہم سے دور لے گیا۔ وہ دریا سے نکل آتی تو ہمیں مل جاتی، مر گئی ہے۔ جو جی میں آئے کہو، ایک عیسائی نے کہا۔ ہماری یہ کوتاہی بخش بھی دی جائے تو کیا تم سب کو افسوس نہیں کہ اتنی کارآمد لڑکی ضائع ہو گئی ہے؟ دوسری لڑکی کو لاتے 1 مہینے سے زیادہ عرصہ لگے گا۔ میں نے کئی بار مشورہ دیا تھا کہ اس کام کے لیے 2 لڑکیوں کی ضرورت ہے، بوڑھے نے کہا۔ حمص کے مسلمان جوش سے پھٹے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ وہ جو جنگی تربیت حاصل کر رہے ہیں وہ کوئی جذباتی یا وقتی جوش نہیں۔ میں نے ان کی تربیت بہت غور سے دیکھی ہے۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ شبخون اور چھاپے مارنے کی باقاعدہ تربیت ہے۔ میں نے ان کے 4 استاد دیکھے، وہ قاہرہ سے بھیجے گئے ہیں یا دمشق سے، اور وہ ماہر چھاپا مار معلوم ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ہماری حکمرانی میں ہوتے تو ہم دیکھتے کہ یہ کس طرح جنگی تربیت لیتے ہیں، ایک عیسائی نے کہا۔ تم کیا سمجھتے ہو یہاں یہ اپنی تربیت مکمل کر لیں گے؟ یہودی نے کہا۔ ہم انہیں آپس میں ٹکرا دیں گے، اسی مقصد کے لیے میں اس لڑکی کو دمشق سے لا رہا تھا، بوڑھے نے کہا۔ حمص میں فساد پیدا کرنے کا کام مجھے سونپا گیا تھا، میں نے اس لڑکی کا نام لیا تھا، انہوں نے مجھے ہی حکم دیا کہ لڑکی کے باپ بن جاؤ اور حمص لے جاؤ۔ کوئی پوچھے تو بتاؤ کہ نقل مکانی کر رہا ہوں۔ رات کے اندھیرے میں وہ چلتے جا رہے تھے اور اپنی اس خفیہ مہم کے متعلق باتیں کرتے جا رہے تھے جس کے لیے انہیں حمص جانا تھا۔ بوڑھا صلیبیوں کا تجربہ کار جاسوس تھا اور نفسیاتی تخریب کاری کا ماہر۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، مسلمان تو ہر جگہ جنگی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ دمشق میں نور الدین زنگی کی بیوہ لڑکیوں کو باقاعدہ جنگی تربیت دے رہی ہے۔ بستی بستی یہ جوش دیکھنے میں آیا ہے، مگر حمص اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کو ایسی اہمیت حاصل ہے کہ یہاں مسلمانوں کے چھاپا ماروں کو اڈا نہیں ملنا چاہیے۔
مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ صلاح الدین ایوبی کا ایک خفیہ منصوبہ ہے، اسے کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ حمص سرحد پر ہے، یہودی نے کہا۔ اگر مسلمانوں نے یہاں اڈا بنا لیا تو ہمارے لیے خطرناک ہوگا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں کے مسلمانوں کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف کر دیا جائے اور ان کے دلوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ ممکن نظر نہیں آتا، بوڑھے نے کہا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے آدمیوں نے بہت افواہیں پھیلائی ہیں، مگر مسلمان ان پر کان نہیں دھرتے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے خطیب کا ان پر بہت اثر ہے، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جنگی تربیت اسی کی ہدایت کے مطابق ہو رہی ہے۔ مجھے حمص نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہم لڑکی گم کر بیٹھے ہیں۔ میں اب اس لیے وہاں تک جانا چاہتا ہوں کہ خطیب کو دیکھوں کہ وہ کون ہے، اور کیا وہ عالم ہے یا کوئی فوجی کماندار۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسے اپنے ہاتھ میں لیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ مجھے اور تم سب کو حمص کے عیسائی اور یہودی گھرانوں میں سے ایک یا دو لڑکیوں کا انتخاب کرنا ہے جو اس مہم میں ہماری مدد کر سکے۔ تم جانتے ہو لڑکیوں کو کیا کرنا ہے۔ میں نے تمہیں دمشق میں بھی یہ بتایا تھا کہ یہاں کے مسلمان ایمان کے پکے ہیں، ایک عیسائی نے کہا۔ اب تک ہم کسی ایک کو بھی خرید نہیں سکے۔ میں ساری عمر اس دریا پہ لعنت بھیجتا رہوں گا جس نے ہمیں ویرا سے محروم کر دیا ہے۔ میرا نام ویرا ہے، لڑکی نے تبریز کے پوچھنے پر بتایا۔ ہم غریب لوگ۔ میرا نام ویرا ہے، لڑکی نے تبریز کے پوچھنے پر بتایا۔ ہم غریب لوگ ہیں، مسلمانوں نے دمشق میں ہمارا جینا محال کر دیا تھا۔ خدا غریب کی بیٹی کو حسن نہ دے۔ بڑے بڑے امیر مجھے خریدنے کی کوشش کرتے تھے، ایک نے تو مجھے اغوا کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ میرا باپ مجھے قاضی کے پاس لے گیا، اس نے ہماری فریاد سن لی اور میری حفاظت کا انتظام کر دیا، مگر وہاں حکومت مسلمانوں کی تھی۔ ہم ڈرتے رہے۔ میرے باپ نے یہی بہتر سمجھا کہ دمشق سے نکل ہی جائیں۔ حمص میں ہمارے رشتہ دار ہیں، اب ہم ان کے پاس جا رہے تھے۔ معلوم نہیں میرا باپ زندہ ہوگا یا نہیں۔ کیا تم ایک مظلوم اور مجبور لڑکی پر رحم نہیں کرو گے؟ رات گزرتی جا رہی تھی۔ بوڑھا عیسائی جسے ویرا اپنا باپ کہتی تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت دور نکل گیا تھا۔ میرا جامہ خشک ہو گیا ہے، تبریز نے کرتا اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ میں باہر نکل جاتا ہوں، اٹھو اپنے کپڑے اتارو اور یہ پہن لو، تمہیں سر سے پاؤں تک ڈھانپ لے گا، پھر اپنے کپڑے خشک کر کے پہن لینا، میں تمہارے ہاتھ مجبور ہوں۔ ویرا روندی ہوئی آواز میں بولی۔ میرے ساتھ اس درندے کا سا سلوک نہ کرنا جو شکار کو مارنے سے پہلے اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ بھیگے ہوئے کپڑے اتار دو، تبریز نے غصے سے کہا اور باہر کو چل دیا۔ ویرا نے اسے باہر جاتے ہوئے اور ایک طرف ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ اوٹ میں ہو گیا جہاں سے ویرا کو نظر نہیں آتا تھا۔ ویرا نے ذرا آگے ہو کر دیکھا، وہ گف کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ آگ اتنی زیادہ تھی کہ روشنی تبریز کی پیٹھ پر پڑ رہی تھی۔ ویرا نے اپنے فراک کے اندر ہاتھ ڈالا، اس نے اندر کمر کے گرد کپڑا لپیٹ رکھا تھا، اس نے کپڑے میں خنجر اڑسا ہوا تھا۔ ویرا نے خنجر نکال لیا اور دبے پاؤں آگے بڑھی۔ تبریز بے خبر کھڑا تھا۔ ویرا اس سے ایک قدم دور رہ گئی تو اس نے خنجر دائیں طرف کر کے پہلو میں گھونپنے کو وار کیا۔ تبریز بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور لڑکی کے دائیں ہاتھ کی کلائی اتنی زور سے مروڑی کہ لڑکی گھوم گئی اور اس کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا۔ تبریز کے بچنے کا باعث یہ تھا کہ وہ جہاں کھڑا تھا وہاں سے چند ہی قدم آگے ایک اور چٹان تھی۔ آگ تبریز کے پیچھے تھی۔ تبریز کو سامنے والی چٹان پر اپنا سایہ نظر آیا۔ اس نے پیچھے نہ دیکھا کیونکہ سائے کا دایاں بازو دائیں کو پھیلا تو اسے خنجر کا سایہ صاف نظر آ گیا۔ ویرا پہلو میں وار کر کے پیٹ چاک کرنا چاہتی تھی۔ سائے کی حرکت دیکھ کر تبریز پیچھے کو گھوما اور لڑکی کی کلائی پکڑ لی۔ خنجر گرا تو اس نے ویرا کی کلائی چھوڑ کر خنجر اٹھا لیا۔ اس نے نوک لڑکی کی طرف کی تو وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ جو کہو گے مانوں گی، مجھے قتل نہ کرنا، میں اس کے سوا تمہیں کچھ نہیں کہوں گا کہ یہ کپڑے اتار دو اور میرا کرتا پہن لو، تبریز نے حکم کے لہجے میں کہا۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ تم مجھے قتل نہیں کر سکتی۔ میری آنکھیں آگے ہیں، کھوپڑی کے پیچھے نہیں۔ یہ میری روح کی آنکھیں ہیں جن سے میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ کیا میں اپنے سامنے تمہارے کپڑے نہیں اتروا سکتا؟ میں تمہیں کپڑوں کے بغیر نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ ایک دفعہ پھر وہیں جا کھڑا ہوا۔ ویرا گفا کے ایک کونے میں چلی گئی۔ اس نے بڑی تیزی سے اپنا فراک اتارا، پھر زیر جامہ بھی اتار دیا اور تبریز کا کرتا پہن لیا جس میں وہ گردن سے پاؤں تک مستور ہو گئی۔ اس نے تبریز کو آواز دے کر کہا، آ جاؤ۔ تبریز اندر گیا۔ ویرا کا فراک اٹھا کر ایک طرف سے اس کے ہاتھ میں دے دیا اور آگ پر خشک کرنے لگا۔ ویرا اسے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ تبریز نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ ویرا کو اس کی خاموشی پریشان کر رہی تھی۔ اس کا دل مان نہیں رہا تھا کہ یہ جوان آدمی اسے بخش دے گا۔ اب تو خنجر بھی اس جوان کے پاس تھا۔ وہ خاموشی سے کپڑے خشک کرتے رہے۔ جب خشک ہو گئے تو تبریز لڑکی کو یہ کہہ کر باہر نکل گیا کہ یہ پہن لو۔ لڑکی نے ایک بار پھر ڈرتے ڈرتے کپڑے بدلے اور تبریز کو اندر بلا لیا۔ یہ خنجر اپنے پاس رکھو، تبریز نے خنجر اس کی طرف پھینک کر کہا، اور سو جاؤ، صبح روانہ ہوں گے۔ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، ویرا نے کہا، یا تم بے حس اور مردہ انسان ہو۔ یہ مجھے تمہاری فوج کے سامنے ثابت کرنا ہے کہ میں بے حس اور مردہ نہیں۔
میرے دل میں تمہارے خلاف کوئی دشمنی نہیں ہے. میں تمہارے ان بادشاہوں کا دشمن ہوں جو میرے وطن پر قبضہ کرنے آئے ہیں اور جو ہمارے قبلہ اول پر قابض ہو چکے ہیں. تمہیں غلط باتیں بتا کر بھڑکایا جا رہا ہے. ویرا نے کہا. تم کچھ نہ جاننے والے دیہاتی ہو. جسے تم قبلہ اول کہتے ہو وہ دراصل یہودیوں کا معبد ہے. وہ ہیکل سلیمانی ہے. صلاح الدین ایوبی اپنی سلطنت کو بہت دور تک پھیلانا چاہتا ہے. تم جیسے سیدھے سادے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ قبلہ اول ہے اور وہ مسجد ہے. ہم اپنے خطیب کے سوا کسی کی بات نہیں سنا کرتے. تبریز نے کہا. تم سو جاؤ, میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا. مجھے نیند نہیں آئے گی. ویرا نے کہا. میں تم سے ڈرتی ہوں. باتیں کرتے رہو. تمہارا خطیب حمص کا رہنے والا ہے یا کہیں باہر سے آیا ہے؟ حمص کا رہنے والا ہے, تبریز نے جواب دیا اور اپنا کرتا پہن کر لیٹ گیا. ویرا کو جاسوسی اور کردار کشی کی ٹریننگ ملی ہوئی تھی. دمشق میں اسے اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا اور اب اسی مقصد کے لیے اسے ہومس لے جایا جا رہا تھا. اس نے ہومس کے خطیب اور وہاں کے مسلمانوں کے متعلق تبریز سے معلومات لینے کے لیے بہت باتیں کی, لیکن تبریز نے کوئی دلچسپی نہ لی اور بے رخی کا اظہار کرتا رہا. ویرا کا جسم ٹوٹا ہوا تھا. وہ اس کوشش میں تھی کہ اسے نیند نہ آئے, مگر اس کی آنکھ لگ گئی. ویرا کی آنکھ کھلی تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی. باہر صبح کا دھندلکا تھا. اس نے ادھر ادھر دیکھا. تبریز سجدے میں پڑا تھا. وہ سجدے سے اٹھا, پھر سجدہ کیا اور کھڑا ہو گیا. وہ صبح کی نماز پڑھ رہا تھا. ویرا نے اپنے لباس کا جائزہ لیا. اسے رات نیند نے نہ سونے کے ارادے کے باوجود دبوچ لیا تھا. آنکھ کھلی تو وہ تبریز سے ڈر گئی, لیکن وہ جس حالت میں سوئی تھی اسی حالت میں جاگی اور اس نے تبریز کو خدا کے حضور سجدے میں پڑے دیکھا. اسے وہ خواب سمجھنے لگی. مسلمانوں کے متعلق اس کی رائے یہ تھی کہ وحشی قوم ہے, لیکن تبریز جیسا تنومند جوان اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا تھا. جس لڑکی نے نازو انداز سے سرکردہ مسلمانوں کو اپنے جال میں پھانس لیا تھا, اس کے لیے تبریز خواب کی دنیا کا ہی آدمی ہو سکتا تھا. ویرا پاک دامن نہیں تھی. بچپن سے اسے ابلیسیت کی تربیت دی گئی تھی. اس کے حسن اور جسم کی کشش کو جادو اثر بنانے کا خاص انتظام کیا گیا تھا. جوان ہونے تک بدی اس کی فطرت میں شامل ہو چکی تھی, مگر انسانی فطرت کا یہ خاصہ ہے کہ برسوں کی مسلسل عرقریزی کے بعد اس کی اصلیت بدل نہیں سکتی. اس پر بہروپ چڑھایا جا سکتا ہے. ویرا کو طغیانی نے جو پٹخیاں دی تھیں اور جس طرح موت کے منہ میں پھینکا تھا, اس سے اس کے جذبات اس پر غالب آ گئے. وہ طغیانی سے تو زندہ سلامت نکل آئی تھی, مگر اس کی دہشت سے ابھی تک نہیں نکلی تھی. اس کے ساتھ اس پر تبریز کی دہشت طاری ہو گئی تھی. اس مسلمان جوان سے اسے اور کوئی ڈر نہیں تھا. خوف یہ تھا کہ یہ کوئی خانہ بدوش یا بدو ہوا تو اسے کسی کے ہاتھ بھیج ڈالے گا. وہ بک جانے کے بعد اذیت ناک زندگی سے ڈر رہی تھی. رات گزر گئی. تبریز نے اس کے اتنے دلکش جسم کی طرف توجہ ہی نہ دی. وہ بے ہوشی کی نیند سو گئی تو بھی تبریز اس سے دور رہا. صبح طلوع ہوئی تو اس کی تھکن ختم ہو چکی تھی اور تبریز کا خوف بھی. رات تک وہ اسے گنوار, بے حس اور مردہ سمجھتی رہی تھی. اب وہ اسے غور سے دیکھنے لگی. تبریز کے ہونٹ ہل رہے تھے. ویرا کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے یہ شخص براہ راست خدا سے ہم کلام ہو. اسے تبریز کے یہ الفاظ یاد آنے لگے کہ خدا صرف ان کی مدد کرتا ہے جن کی نیت اور روح پاک ہوتی ہے. تب اسے خیال آیا کہ اس کی اپنی نیت پاک نہیں. وہ تبریز کی قوم کے لیے ایک حسین دھوکہ بنی ہوئی ہے. اس لڑکی نے رات کو بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنا آپ تبریز کے حوالے کر کے اسے کہے گی کہ اس کے عوض ہومس پہنچا دو. ویرا کو زندگی میں پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اس کا جسم روح سے محروم ہے, اور اگر روح ہے بھی تو وہ کردار کی غلاظت میں دب گئی ہے. لیکن روح مرا نہیں کرتی. ویرا پر جو گزری تھی اس سے اس کی روح بیدار ہو گئی تھی, جو اسے شرمسار کر رہی تھی. اسے تبریز کی شکل و صورت بدلی ہوئی نظر آنے لگی. اس کی نگاہ میں وہ فرشتہ بن گیا جو خدا سے ہم کلام تھا. لڑکی کے آنسو نکل آئے تھے. جوں جوں آنسو بہتے گئے اسے ایسے لگا جیسے اس کا وجود تبریز کے وجود میں سماتا جا رہا ہو. تبریز نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. وہ شاید بھول گیا تھا کہ اس گفا میں اور کوئی بھی ہے, یا یہ لڑکی گہری نیند سوئی ہوئی ہے. اس نے بلند آواز سے کہا, خدائے عز و جل, مجھے گناہوں سے دامن پاک رکھنے کی ہمت عطا فرما. میری روح کو اتنی پاکیزگی عطا فرما کہ تیری اتنی خوبصورت امانت کو خیانت کے بغیر منزل تک پہنچا سکوں. تیرا یہ بندہ کمزور اور ناتواں ہے. مجھے شیطان کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور جرت عطا فرما. تبریز فرشتہ نہیں تھا. وہ انسانی فطرت کی کمزوریوں سے پناہ مانگ رہا تھا. اس نے ہاتھ منہ پر پھیرے اور گھوم کر دیکھا. ویرا اسے دیکھ رہی تھی. اس کے رخساروں پر آنسو بہے جا رہے تھے. تبریز اسے کچھ دیر دیکھتا رہا. لڑکی نے کوئی حرکت نہ کی. باہر آ جاؤ, تبریز نے اسے کہا. اس طرف صاف پانی کا چشمہ ہے, منہ دھواؤ. اس نے اپنے سر پر لپیٹا ہوا موٹے کپڑے کا گز بھر لمبا رومال اتار کر اسے دیتے ہوئے کہا, منہ اچھی طرح دھو اور بالوں کو بھی جھاڑ لو. میں تمہیں اسی روپ میں تمہارے رشتہ داروں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جس طرح تم طغیانی میں گرنے سے پہلے تھی.
ویرا اس کے ہاتھ سے رومال لے کر ایسے انداز سے باہر نکل گئی جیسے گونگا اور بہرا بچہ کسی کے اشارے پر چل پڑا ہو۔ تبریز کے پاس کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ گھوڑے کے ساتھ بندھا تھا۔ اب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ویرا کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ ویرا منہ سر دھو کر واپس آئی تو تبریز کو یوں دھچکا لگا جیسے کسی نے اس کے کانٹا چبو دیا ہو۔ اس سے پہلے ویرا کے بال مٹی سے اٹے ہوئے تھے اور جڑے ہوئے تھے۔ چہرے کا بھی یہی حال تھا۔ اب بال اور چہرہ دھل گئے تو تبریز جیسے اسے پہچان ہی نہ سکا۔ وہ ایسے طلسماتی بالوں کو کبھی تصور میں بھی نہیں لا سکا تھا۔ دور دراز رہنے والے دیہاتی نے ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چہرہ اتنا ملائم اور آنکھوں میں ایسی دلکشی اسے حیران کر رہی تھی۔ تبریز اس تبریز کے ہاتھ سے نکلنے لگا جو کچھ دیر پہلے خدا کے حضور کھڑا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور بولا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہمیں خالی پیٹ سفر کرنا پڑے گا، چلو۔ وہ اٹھنے لگا تو ویرا نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، ذرا دیر بیٹھو، میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ تبریز رات بھر اس لڑکی کے لیے دہشت بنا رہا تھا۔ اب اس کی ذہنی کیفیت یہ تھی جیسے یہ لڑکی اس پر غالب آ گئی ہو۔ کچھ کہے بغیر اٹھتے اٹھتے بیٹھ گیا۔ تم جب خدا کے ساتھ باتیں کر رہے تھے تو خدا تمہیں نظر آ رہا تھا؟ خدا ہمیں نظر نہیں آیا کرتا، تبریز نے کہا۔ میں عالم نہیں، اس لیے بتا نہیں سکتا کہ خدا نظر آئے بغیر کس طرح اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ خدا میری باتیں، میری دعائیں سن لیتا ہے۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ خدا تھا جس نے تمہیں اپنی قوت دی کہ تم نے مجھے طغیانی سے نکالا؟ ویرا نے پوچھا۔ ہمیں خطیب نے بتایا ہے کہ روح پاک ہو تو خدا ہر مشکل میں مدد کر دیتا ہے، تبریز نے جواب دیا۔ اگر میں اس ارادے سے تمہیں بچانے کی کوشش کرتا کہ تم بہت خوبصورت لڑکی ہو اور تمہیں بچا کر کہیں بھاگوں گا تو میں بھی تمہارے ساتھ ڈوب جاتا، مگر میری روح پاک نہیں ہے، ویرا نے دکھیارے سے لہجے میں کہا۔ خدا نے میری مدد کیوں کی ہے؟ مجھے ڈوبنے سے کیوں بچایا ہے؟ ہمس چل کر خطیب سے پوچھیں گے، تبریز نے کہا۔ مجھ میں اتنی عقل نہیں، اور تم نے میرے جسم سے کیوں بے رخی کی؟ ویرا نے اس سے پوچھا۔ اگر میں ایسا کرتا جیسے تمہیں ڈر تھا تو میں تمہارے خنجر سے نہ بچ سکتا، تبریز نے جواب دیا۔ تم خدا کی امانت ہو، اور وہ چپ ہو گیا۔ ذرا دیر بعد بے اختیار بولا، تم بہت ہی خوبصورت امانت ہو ویرا، آؤ چلیں۔ وہ بے قرار سا ہو کر اٹھنے لگا۔ ویرا نے اسے اٹھنے نہ دیا۔ تبریز نے کہا، مجھے اپنے قریب زیادہ دیر نہ بیٹھنے دو، مجھے اتنے سخت امتحان میں نہ ڈالو لڑکی، مجھے خدا کے حضور سرخرو ہونے دو۔ تمہیں اپنے خدا کی قسم، ویرا نے کہا، مجھے بھی خدا کے حضور سرخرو ہونے کے قابل بناؤ۔ تم اپنے جیسے انسانوں سے بہت اونچے ہو، تم خدا کے ایلچی ہو، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں گنہگار ہوں، ویرا نے جواب دیا۔ خدا مجھ سے ناراض ہے۔ جب اونٹ نے مجھے طغیانی میں گرا دیا تھا تو بھی مجھے خدا یاد نہیں آیا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ جو کچھ ہے وہ جسم ہے اور مجھے اپنے جسم کو بچانا چاہیے۔ تم مجھے طغیانی سے نکال کر یہاں لے آئے تو بھی میرے سامنے یہی مسئلہ آ گیا کہ مجھے تم سے اپنا جسم بچانا ہے۔ اپنے جسم کو بچانے کے لیے ہی میں نے تمہیں قتل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ناکام رہی۔ میں طغیانی سے بھی بچ گئی، تم سے بھی بچ گئی، لیکن تمہاری عبادت اور دعا نے مجھے بتایا کہ مجھے بچانے والی قوت کوئی اور تھی۔ مجھے بتاؤ وہ قوت کیا ہے، کہاں ہے؟ یہ خدا کی قدرت ہے، تبریز نے جواب دیا۔ یہ روح کی پاکیزگی کا کرشمہ ہے۔ میری ساری زندگی ایک گناہ ہے، مجھے صاف لفظوں میں بتاؤ، تبریز نے پوچھا۔ تم رقاصہ ہو، امیروں اور وزیروں کے پاس رہتی ہو؟ میں نے سنا ہے کہ ایسی لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، میں نے ایسی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ویرا خاموش رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سرک کر تبریز کے قریب ہو گئی۔ تبریز پرے سرک گیا۔ ویرا نے کہا، مجھے ڈر آتا ہے، طغیانی کی دہشت مجھے ابھی تک ڈرا رہی ہے، مجھے اپنے قریب رکھو۔ نہیں، تبریز نے عجیب سی مسکراہٹ سے کہا، میرے اتنا قریب نہ آؤ، میں بھٹک جاؤں گا۔ دیکھ لیا میں کتنی گنہگار ہوں، ویرا نے کہا۔ تم اس لیے مجھ سے دور رہنا چاہتے ہو کہ بھٹک نہ جاؤ، میں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اس نے دیکھ لیا کہ تبریز کے پاس مذہبی جذبات ہیں اور جذبہ بھی، لیکن اس کی سوچ میں گہرائی نہیں ہے۔ اگر اسے کسی سانچے میں ڈھالا جائے تو ڈھل جائے گا۔ ویرا نے اس کے ساتھ کھل کر باتیں شروع کر دیں۔ کہنے لگی، اگر میں تمہیں کہوں کہ آؤ ہم ساری عمر کے سفر میں اکٹھے رہیں گے تو کیا جواب دو گے؟ تبریز نے اس کے چہرے کو دیکھا، ذرا سا مسکرایا اور سنجیدہ ہو گیا۔ بولا، آؤ چلیں، سورج نکل آیا ہے، سفر مشکل ہو جائے گا۔ ویرا اپنی ذات میں ایک انقلاب محسوس کر رہی تھی جسے وہ اچھی طرح سمجھ نہ سکی۔ وہ اس کے ساتھ اٹھ کر چل پڑی۔ وہ راستے کو کم اور تبریز کو زیادہ دیکھ رہی تھی۔ گزشتہ روز وہ تبریز کو قتل کر کے ہمس کو بھاگ جانے کی فکر میں تھی، لیکن اب وہ تیز چلنے سے گریز کر رہی تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ دیر تبریز کے ساتھ رہنے کی خواہش لیے ہوئی تھی۔ ایک بار اس نے تبریز کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، آہستہ چلو، ہمیں آہستہ نہیں چلنا چاہیے۔ تبریز نے کہا، ورنہ ایک اور رات آ جائے گی۔ آنے دو، ویرا نے کہا، میں تیز نہیں چل سکتی۔
जहां रह जाओगी वहां तुम्हें उठा लूंगा, तबरेज ने कहा। आहिस्ताना चलो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के भाई अल आदिल ने सलीबी बादशाह बाल्डविन को हम्माद के किले के बाहर बहुत बड़ी शिकस्त दी थी, जिससे बौखलाकर बाल्डविन की फौज बिखर कर पसपा हुई थी। इस मार्के की तफसील सुनाई जा चुकी है। इस सलीबी बादशाह ने बड़ी मुश्किल से अपनी बिखरी हुई फौज को यकजा किया था। तब उसे अंदाजा हुआ था कि उसका कितना जानी नुकसान हुआ है। उसके पास निस्फ से कुछ ज्यादा फौज रह गई थी। वो तो दमिश्क तक के इलाके पर कब्जा करने आया था। उसकी फौज अल आदिल के छापा मार हमले में मरी थी, और जब सलीबी भागे तो उनमें से बहुत से वादियों और वीरानों में भटक गए थे। उनमें से कई एक को मुसलमान गदड़ियों, खाना बदोशों और देहातियों ने मार डाला और उनके हथियारों और घोड़ों पर कब्जा कर लिया था। जब बाल्डविन ने बची कुची फौज को हम्माद से दूर एक जगह जमा कर लिया तो उसे बताया गया कि फौज के वो सिपाही और ओहदेदार जो अकेले अकेले आ रहे थे, मुसलमानों के हाथों कत्ल हो गए हैं। बाल्डविन शिकस्त से बौखलाया हुआ था। इस इत्तला से उसका गुस्सा और तेज हो गया। उसने हुक्म दिया कि जहां कहीं मुसलमानों का कोई गांव नजर आए उसे लूट लो, जवान लड़कियां उठा लाओ और गांव को आग लगा दो। चुनाचे ये फौज जब नफरी और दीगर नुकसान पूरा करने और हमले की असर नौ तैयारी करने के लिए पीछे जा रही थी, मुसलमानों के गांव तबाह कर दी गई। अब ये फौज हमस से 6-7 मील दूर खैमाजन थी। बाल्डविन इस कोशिश में था कि कोई सलीबी हुक्मरान उसके साथ ताबन करे, वो अपनी फौज उसे दे दे जिसे वो अल आदिल से शिकस्त का इंतकाम ले सके, और दमिश्क तक अपनी हुक्मरानी, जिसे वो सलीब की हुक्मरानी कहता था, कायम करने का अज़्म पूरा कर सके। इसी सिलसिले में वो एक और सलीबी बादशाह रेजिनाल्ड ऑफ शायटन के यहाँ गया हुआ था। वीरा की तलाश से मायूस होकर बूढ़ा ईसाई और उसके साथी रात भर चलते रहे और सुबह हुमस पहुंचे। काफिले के दूसरे लोग भी पहुंच गए। उनमें से कोई भी हुमस का नहीं था, उन्हें आगे जाना था। तबरेज का घोड़ा उनके साथ था। उन्होंने घोड़ा एक मस्जिद के इमाम के हवाले करके बताया कि इसका मालिक हुमस का रहने वाला था। वो तुग़यानी में घोड़े से गिरकर डूब गया था और घोड़ा बाहर आ गया था। थोड़ी देर बाद घोड़ा पहचान लिया गया। जब घोड़ा तबरेज के घर पहुंचा तो वहां कोहराम बपा हो गया। वहां एक यहूदी ताजिर का घर था। ये एक दौलतमंद यहूदी था। वो जो अपने आप को वीरा का बाप कहता था, अपने साथियों के साथ उस यहूदी के घर में बैठा था। वो बता चुका था कि वीरा डूब गई है। सब अफसोस का इजहार कर रहे थे, लेकिन उनका मसला अफसोस करने से हल नहीं हो सकता था। बूढ़े ने यहूदी मेजबान से पूछा कि हुमस के मुसलमानों की सरगर्मियां और अजाइम क्या हैं। बहुत खतरनाक, मेजबान ने जवाब दिया। उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है और यह कस्बा सुल्तान अय्यूबी के छापा मारों का अड्डा बनता जा रहा है। खतीब सिर्फ खतीब नहीं, फौज का कमांडर और उस्ताद मालूम होता है। अगर उसे कत्ल कर दिया जाए तो क्या फायदा होगा? बूढ़े ईसाई ने पूछा। कुछ भी नहीं, यहूदी ताजिर ने जवाब दिया। उसका नुकसान यह होगा कि मुसलमान हम पर शक करके हम में से किसी को भी जिंदा नहीं रहने देंगे। ये कस्बा उनकी सल्तनत में है। यहाँ जो ईसाई और यहूदी घराने हैं, क्या उनकी लड़कियां कुछ नहीं कर सकती? बूढ़े ने पूछा। आप जानते हैं कि इस काम के लिए कितनी ट्रेनिंग और तजर्बे की जरूरत होती है, मेजबान ने जवाब दिया। हमारी लड़कियों में कोई भी ऐसी चालाक नहीं है। और आप जरूरी समझते हैं कि यहाँ के मुसलमान जंगी ट्रेनिंग हासिल न करें? बूढ़े ने कहा। आप क्या हुक्म लेकर आए हैं? मेजबान ने पूछा। हुक्म तो बड़ा साफ है, बूढ़े ने कहा। इन मुसलमानों को आपस में टकराना और उन्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ करना है। वीरा के लिए यह काम मुश्किल नहीं था। उसके बगैर ये मुहिम मुमकिन नहीं रही। हमें 2 लड़कियां यहाँ लानी पड़ेंगी। वक्त कम है, मेजबान ने कहा। आप जानते हैं कि रमला की लड़ाई को कितने महीने गुजर चुके हैं, जिसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त हुई थी। आप अगर हकीकत को कबूल करें तो यह शिकस्त सलाहुद्दीन अय्यूबी के अज़्म और जज्बे का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। वो संभल चुका है और उसने फौज तैयार कर ली है। काहिरा से जासूस जो खबरें भेज रहे हैं वो अच्छी नहीं। सलाहुद्दीन काहिरा से कूच करने वाला है। अभी ये पता नहीं चल सका कि वो किस तरफ कूच करेगा और कहां हमला करेगा। इधर उसके भाई अल आदिल को दमिश्क से कुमक मिल गई है। उसने शाह बाल्डविन को ऐसी शिकस्त दी है कि इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी शाह बाल्डविन संभल नहीं सका। आप ये भी जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी शबखून और छापों की जंग लड़ता है। हमारी फौजों की रसद उससे महफूज नहीं रहती। अगर हम इसके मुसलमानों ने उसे छापा मारों के लिए अड्डा मुहैया कर दिया तो ये लोग हमारी रसद और आगे जाने वाली कुमक के लिए मुसीबत बन जाएंगे। इन हालात में आपका यह तरीक़ाकार बिल्कुल बेकार साबित हो जाएगा कि तरबियत याफ्ता लड़कियों को यहाँ लाकर मुसलमानों में रकाबत पैदा की जाए और उनकी किरदार कुशी की जाए। इसलिए हालात और मकामात मुख्तलिफ होते हैं। मैं आपके उन अफसरों पर हैरान हूं जिन्होंने एक लड़की यहाँ भेजी थी। फिर क्या किया जाए? सफाया, मेजबान ने अपने हाथ को तलवार की तरह दाएं बाएं जुम्बिश देकर कहा। पूरे कस्बे को आबादी समेत खत्म करना पड़ेगा। इस सूरत में हम भी यहाँ नहीं रह सकेंगे। हम अपने बीवी बच्चे और मालो दौलत को यहाँ से पहले निकाल देंगे। मुझे उम्मीद है कि सलीबी बादशाह हमें किसी दूसरी जगह आबाद करने में मदद देंगे और हमारा माली नुकसान पूरा कर देंगे। मैं यहूदी हूँ,
میں ہیکل سلیمانی کی خاطر اپنا گھر تباہ کرانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس قصبے کی تباہی کا انتظام کیا ہوگا؟ بوڑھے نے پوچھا۔ اس کے لیے افواج کی ضرورت ہے۔ فوج موجود ہے، یہودی نے کہا۔ شاہ بالڈوین کی فوج 5-6 میل دور خیمہ زن ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ اس فوج نے پسپائی کے راستے میں آنے والی تمام مسلمان بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس سے ہومس بھی تباہ کرایا جا سکتا ہے۔ میں آج ہی روانہ ہو جاؤں گا اور شاہ بالڈوین کو بتاؤں گا کہ ہمارا قصبہ اس کی فوج کے لیے کس قدر خطرناک ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ قصبہ تباہ کرایا جائے، بوڑھے نے کہا، بلکہ یہ کہ یہاں کے کسی مسلمان کو زندہ نہ رہنے دیا جائے اور لڑکیوں کو فوج اٹھا لے جائے گی۔ سب متفق ہو گئے اور فیصلہ ہوا کہ میزبان یہودی اسی رات شاہ بالڈوین کی خیمہ گاہ کو روانہ ہو جائے گا۔ وہ باہر نکلے تو انہیں ایک گھڑ سوار قصبے میں داخل ہوتا نظر آیا۔ وہ کوئی اجنبی تھا۔ خطیب کا گھر نظر آ رہا تھا۔ یہ سوار خطیب کے گھر کے سامنے گھوڑے سے اترا، دروازے پر دستک دی۔ خطیب باہر آیا، اجنبی سے ہاتھ ملایا اور اسے اندر لے گیا۔ یہ سوار دمشق یا قاہرہ کا قاصد ہے، میزبان یہودی نے کہا۔ عشاء کی نماز کے بعد نمازی چلے گئے۔ 5-6 آدمی خطیب کے پاس بیٹھے رہے، ان میں یہ آدمی گھڑ سوار بھی تھا۔ خطیب نے کسی سے کہا کہ مسجد کا دروازہ اندر سے بند کر دیا جائے۔ میرے دوستو، خطیب نے کہا، ہمارا یہ دوست الملک العادل کی طرف سے خبر لایا ہے کہ سلطان ایوبی بہت جلد قاہرہ سے کوچ کرنے والے ہیں۔ آپ سب فوجی ہیں اور شبخون کے استاد ہیں۔ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ تربیت اور مشق تیز کر دو۔ العادل نے یہ اطلاع بھیجی ہے کہ صلیبی بادشاہ بالڈوین کی فوج جو حماد سے بھاگی تھی ہمارے قریب کہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ ہمیں اس پر نظر رکھنی ہے اور اس کی نقل و حرکت کی اطلاع العادل تک پہنچانی ہے۔ انہوں نے یہ حکم بھی بھیجا ہے کہ اگر ہم ضروری سمجھیں تو صلیبیوں کی اس فوج پر شبخون ماریں یا چھاپا مار کارروائیاں جاری رکھیں تاکہ یہ فوج چین سے نہ بیٹھ سکے۔ اس کے ساتھ ہی العادل نے یہ بھی کہا ہے کہ اس فوج نے مسلمانوں کے بہت سے گاؤں تباہ کر دیے ہیں۔ چونکہ العادل کے پاس فوج کی کمی تھی، اس لیے صلیبی فوج کا تعاقب نہ کیا جا سکا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر بالڈوین کی فوج اور پیچھے اپنے علاقے میں چلی جاتی ہے تو اسے نہ چھیڑا جائے، کیونکہ خطرہ ہے کہ وہ ہومس کو تباہ کر دے گی۔ ہمیں تربیت اور مشق تیز کرنے کو کہا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سلطان ایوبی کسی طرف حملہ کریں تو بالڈوین ان پر عقب یا پہلو سے حملہ کر دے۔ اس صورت میں ہمیں بالڈوین کے عقب پر شبخون مارنے اور اسے یہاں الجھائے رکھنا ہے۔ خطیب نے ایک آدمی کو یہ کام سونپا کہ وہ اس فوج کو دیکھائے۔ اس وقت تبریز اور ویرا اس حالت میں قصبے میں داخل ہوئے کہ ویرا تبریز کی پیٹھ پر تھی۔ راستے میں پانی تو مل گیا تھا لیکن کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا۔ ویرا صلیبیوں کی شہزادی تھی، وہ پیدل سفر کی عادی نہیں تھی۔ تبریز رات کے لیے کہیں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ویرا کو پیٹھ پر اٹھا لیا اور باقی سفر اسی طرح طے کیا۔ اس نے لڑکی کو اپنے گھر کے سامنے اتارا اور اسے اندر لے گیا۔ اس کے گھر والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ تبریز زندہ ہے۔ اس کا گھوڑا پہلے ہی گھر پہنچ چکا تھا۔ اس نے گھر والوں کو بتایا کہ اس پر کیا بیتی ہے۔ ویرا کو معلوم تھا کہ اس کی منزل یہودی تاجر کا گھر ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اس کے گھر فوراً جانا چاہتی ہے، شاید اس کا باپ زندہ آ گیا ہو۔ تبریز اس کے ساتھ گیا۔ اسے یہودی تاجر کا گھر معلوم تھا۔ راستے میں اندھیرا تھا۔ ویرا اچانک رک گئی اور تبریز سے لپٹ گئی۔ کبھی چہرہ اس کے سینے پر رگڑتی، کبھی اس سے الگ ہو کر اس کے ہاتھ چومتی اور آنکھوں سے لگاتی۔ ہماری منزلیں جدا ہیں، ویرا نے جذبات اور رقت سے بوجھل آواز میں کہا، مگر ہم کسی دوراہے پر پھر ملیں گے۔ میں اپنی روح سے بیگانہ تھی اور میں نہیں جانتی تھی محبت کیا ہے، وہ تم نے دے دی ہے۔ دل میں تمہاری یاد لے کے جا رہی ہوں، تم مجھے بھول جاؤ گے۔ نہیں ویرا۔ تبریز کی جذباتی کیفیت ویرا سے زیادہ متزلزل تھی۔ کہنے لگا، میں تمہیں بھول نہیں سکوں گا۔ میں نے تمہیں راستے میں کیا کہا تھا کہ اب تک ایک باطل مذہب کی پجاری رہی ہو، باقی عمر اسلام کے سائے میں گزارو۔ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میرے دل میں اب کوئی لڑکی نہیں سما سکے گی۔ تم اب اسی قصبے میں رہو گی، ہم ملا کریں گے، لیکن وہاں جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ تبریز نے امانت میں خیانت نہیں کی تھی۔ دوران سفر یہ لڑکی اس کی مرید ہو گئی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ لڑکی تبریز کے دل میں اتر گئی۔ اب وہ دل پر پتھر رکھ کر اسے یہودی کے حوالے کرنے جا رہا تھا۔ وہ جب اسے یہودی کے گھر لے گیا تو وہاں اسے بوڑھا عیسائی ملا۔ اس نے ویرا کو گلے لگا لیا۔ یہودی تاجر گھر نہیں تھا۔ وہ فیصلے کے تحت شاہ بالڈوین کی خیمہ گاہ کو روانہ ہو گیا تھا۔ تبریز بوڑھے کے اسرار کے باوجود وہاں رکا نہیں۔ وہاں سے وہ مسجد میں چلا گیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے دستک دی، دروازہ کھلا تو وہ اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1 سال کے اندر اندر اپنی فوج تیار کر لی تھی۔ انہوں نے مزید انتظار نہ کیا۔ جس رات ہومس کا ایک یہودی تاجر شاہ بالڈوین سے یہ کہنے جا رہا تھا کہ وہ اپنی فوج سے ہومس کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دے، اس رات سلطان ایوبی کی فوج قاہرہ سے نکل گئی تھی۔ اس کی منزل دمشق تھی۔ کوچ بہت تیز تھا۔ سلطان ایوبی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس دور کے وقائع نگاروں کے مطابق
سلطان ایوبی دمشق قیام کر کے وہاں کے حالات، غداریوں اور سازشوں کا جائزہ لے کر اور ان کا سدباب کر کے العادل سے ملنا چاہتے تھے اور وہاں سے انہیں جنگی کارروائی کا آغاز کرنا تھا، مگر راستے میں ہی انہوں نے راستہ بدل دیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہیں عز الدین کا ایک ایلچی راستے میں ملا۔ وہ سلطان ایوبی کے نام قاہرہ پیغام لے کر جا رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سلطان ایوبی وہاں سے کوچ کر آئے ہیں۔ آدھے راستے میں ہی اس نے ایک فوج آتی دیکھی۔ جھنڈوں سے پہچانا گیا کہ یہ سلطان ایوبی کی فوج ہے۔ وہ قلب میں چلا گیا جہاں سلطان ایوبی تھے۔ ایلچی نے انہیں عز الدین کا پیغام دیا۔ عز الدین نور الدین زنگی مرحوم کے مشیروں میں سے تھا، جسے امیر کا درجہ حاصل تھا۔ وہ مرد مومن تھا، اس لیے زنگی کا منظور نظر تھا۔ زنگی نے وفات سے پہلے اسے حلب کے صوبے میں قارہ حصار کے نام کا قلعہ دے کر اس کا امیر بنا دیا تھا۔ خاصا علاقہ اس قلعے کے تحت آتا تھا۔ اس سے ملحق ابن العون کی ریاست تھی، جو صلیبیوں کے ساتھ صلیبی اور مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بن جاتا تھا۔ اس نے صلیبیوں کی شہ پر عز الدین کے علاقے میں سرحدی جھڑپوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ عز الدین اکیلا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ حلب اور موصل والوں سے مدد نہیں لینا چاہتا تھا، کیونکہ جب سے حلب اور موصل کے حکمرانوں الملک الصالح اور سیف الدین وغیرہ نے سلطان ایوبی کے خلاف محاذ قائم کیا تھا، عز الدین نے ان کے ساتھ تعلقات توڑ لیے تھے۔ اس نے سلطان ایوبی کو جو پیغام بھیجا تھا وہ کچھ یوں تھا: قابل احترام سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان مصر و شام، آپ پر اور سلطنت اسلامیہ پر اللہ کی رحمت ہو۔ میری وفاداری کے متعلق آپ کو شک نہیں ہوگا، میں نے تل خالد کی طرف سے صلیبیوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ تمام تر علاقہ اور پیش قدمی کے راستے میرے چھاپہ ماروں کی نظر میں رہتے ہیں۔ صلیبیوں نے مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے ابن العون کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میری سرحد اس علاقے سے ملتی ہے جو دراصل آرمینیوں کا علاقہ ہے۔ ان آرمینیوں نے میری سرحدی چوکیوں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ آپ آگاہ ہوں گے کہ میرے پاس فوج کی کمی ہے۔ صلیبیوں اور آرمینیوں نے میرے پاس 2 بار ایلچی قیمتی تحائف کے ساتھ بھیجے تھے۔ وہ مجھے دعوت دے رہے ہیں کہ میں ان کا اتحادی بن جاؤں اور آپ کے خلاف لڑوں۔ انکار کی صورت میں انہوں نے مجھے حملے کی دھمکی دی ہے۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اپنی زمین کے تحفظ کے لیے یہ دعوت قبول کر لیتا۔ یہ جگہ اتنی دور ہے کہ وقت پڑے تو مدد کو آنے والے بروقت نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے باوجود میں نے ان کی دعوت کی بجائے ان کی دھمکی قبول کی ہے، اور میں نے یہ اقدام اللہ کے بھروسے پر کیا ہے۔ میں اپنا قلعہ اور اپنا علاقہ اور اس کے ساتھ اپنی جان قربان کر دوں گا۔ صلیبیوں کے ساتھ اتحاد نہیں کروں گا۔ میں نور الدین زنگی مرحوم کی روح کے آگے جواب دہ ہوں، اور میں ان لاکھوں شہیدوں کے آگے جواب دہ ہوں جو قبلہ اول کے نام پر قربان ہو چکے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کا آئندہ اقدام کیا ہوگا۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ رملہ کے حادثے کے بعد آپ تنظیم نو اور دیگر تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ محترم الملک العادل میری مدد کو آنے کے قابل نہیں۔ میں آپ کو اپنے احوال سے خبردار رکھنا ضروری سمجھتا تھا۔ اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے علاقے اور قارہ حصار سے دستبردار ہو کر اپنی فوج آپ کے پاس لے آؤں۔ دوسری صورت میں مجھے ہدایت دیں کہ میں کیا کروں۔ میں کسی قیمت پر صلیبیوں اور آرمینیوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ پیغام پڑھا۔ اسی وقت اپنے سالار اور مشیروں کو بلایا، پیغام انہیں پڑھ کر سنایا اور یہ حکم دے کر سب کو حیران کر دیا کہ کوچ کا راستہ بدل دو، ہم ابن العون کے علاقے پر یلغار کریں گے۔ سلطان ایوبی ڈکٹیٹروں کی طرح حکم نہیں دیا کرتے تھے، اور وہ جذبات سے مغلوب ہو کر بھی کوئی جنگی کارروائی نہیں کیا کرتے تھے، مگر اس حکم کے پیچھے جنگی فہم و فراست کے ساتھ جذبات بھی کار فرما تھے۔ قارہ حصار میرے محترم استاد نور الدین زنگی مرحوم کی نشانی ہے، سلطان ایوبی نے کہا، اور عز الدین کے الفاظ میں مجھے زنگی مرحوم کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ میں اس شخص کو تنہا نہیں رہنے دوں گا جو ہمارے مقصد اور عزم کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتا ہے۔ سلطان محترم، ایک سالار نے کہا، ہم حقائق کو سامنے رکھیں تو کسی بہتر فیصلے پر پہنچ سکیں گے۔ حقائق یہ ہیں کہ ہمیں پہلے دمشق جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لینا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، اگر ہم دمشق چلے گئے تو ابن العون تل خالد پر حملہ کر دے گا اور عز الدین اس کے آگے نہیں ٹھہر سکے گا۔ آگے حلب ہے، تم سب الملک الصالح اور اس کے مشیروں کو اچھی طرح جانتے ہو۔ بے شک وہ اس معاہدے کا پابند ہے جو اس نے ہمارے ساتھ رکھا ہے، لیکن معاہدے لوہے کی دیوار نہیں ہوتی کہ ٹوٹ نہ سکے۔ وہ فوراً صلیبیوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے ایک بار پھر ہمارے خلاف لڑنے کو آ جائیں گے۔ میں صلیبیوں کو حلب نہیں لینے دوں گا، اور عز الدین کو میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ دیر عملی پہلوؤں پر بحث مباحثہ ہوا اور طے ہوا کہ تل خالد کی سمت کوچ ہوگا۔ سلطان ایوبی نے عز الدین کے ایلچی کو زبانی پیغام دیا، جس میں کہا کہ عز الدین ابن العون سے ملے اور اسے دوستی کا دھوکہ دے، لیکن اسے اپنے علاقے میں دخل انداز نہ ہونے دے۔ اس کے ساتھ دوستی کی شرائط پر بات چیت کرتا رہے اور اسے یہاں تک دھوکہ دے کہ وہ اپنی فوج اس کے حوالے کر دے گا۔ سلطان ایوبی نے ایلچی کو بتا دیا کہ انہوں نے اپنی فوج کو تل خالد کی طرف تیز کوچ کا حکم دیا ہے۔ ایلچی روانہ ہو گیا۔
सलीबी जासूस सुल्तान अयूबी की नकलो हरकत देख रहे थे और सलीबियों तक खबरें पहुंचा रहे थे, जिनके मुताबिक उन्होंने अपने कलों और अपने इलाकों का दिफा मजबूत कर लिया था। वो जानते थे कि सुल्तान अयूबी के इक़दामात के मुतालिक कोई पेशनगोई नहीं की जा सकती। सलीबियों के मुश्तरका हेडक्वार्टर में जब जासूसों ने ये इत्तला दी कि सुल्तान अयूबी की फौज दमिश्क के रास्ते से हटकर किसी दूसरी समत जा रही है, तो उनके जर्नैलों ने कहा कि अयूबी अपने आजमाए हुए मैदानों में लड़ना चाहता है। हम्स का यहूदी ताजिर जो हम्स को तबाह कराने के लिए शाह बेल्डविन के पास गया था, वापस आ गया था। उसे बेल्डविन नहीं मिला था। वो अपने सलीबी दोस्तों से मदद मांगने गया था। उसके जर्नैलों ने यहूदी से कहा था कि वो शाह बेल्डविन के हुक्म के बगैर कोई इक़दाम नहीं कर सकते, लेकिन करेंगे जरूर। यहूदी हम्स वापस आया तो उसे बताया गया कि वीरा जिंदा आ गई है और उसे तबरेज नाम का एक मुसलमान लाया है। तबरेज को ईसाइयों और यहूदियों ने नक़द इनाम पेश किया, जो उसने ये कहकर लेने से इनकार कर दिया कि उसने अपना फर्ज अदा किया है। अब यहूदी ताजिर वीरा को बेकार समझता था, क्योंकि कस्बे को तबाह कराने का इंतजाम हो चुका था। ये फैसला किया गया कि वीरा को वापस हेडक्वार्टर में भेज दिया जाए, लेकिन वीरा चालाक लड़की थी। उसने कहा कि वो खतीब के आसाब पर गालिब आ जाएगी और मुसलमानों को जंगी तरबियत देने वालों के दरमियान रकाबत की दुश्मनी पैदा कर देगी। उसने ये भी कहा कि यहाँ के मुसलमानों के अज़ाइम मालूम करने के लिए भी उसे जरूरत है। चुनाचे उसे हुमस में ही रहने दिया गया, लेकिन किसी को पता न चला कि वो सिर्फ तबरेज की खातिर वहां कुछ दिन और रुकना चाहती है। वो तबरेज से मिलती रही। रात को वो कस्बे से दूर निकल जाते और बहुत देर वहीं बैठे रहते थे। इस सलीबी लड़की के मुकाबले में तबरेज की कोई हैसियत ही नहीं थी। वो तो उमरा, वज़रा और बादशाहों के महल्लात में रहने वाली लड़की थी। दमिश्क में उसने इंतजामिया के 2 उमरा को अपने कदमों में बिठा लिया था और उनके हाथों ऐसी साजिशें तैयार करा दी थीं जिसकी इत्तला पर सुल्तान अयूबी दमिश्क जा रहे थे। मगर तुग़यानी की दहशत और तबरेज के किरदार ने उसे ऐसा झटका दिया था कि उसकी जात में रूह और जज्बात पैदार हो गए थे। वो तबरेज की पूजा करने लगी थी और तबरेज उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। तबरेज, एक बात बताओ। एक रात वीरा ने उससे पूछा, खतीब और दूसरे चंद एक आदमी जो तुम्हें जंगी तरबियत देते हैं, वो कहाँ से आए हैं? तबरेज जवाब देने लगा तो वीरा बोल उठी, रहने दो, जाने दो तबरेज, हमें इससे क्या, कोई कुछ करता फिरे। हम इतनी खूबसूरत रात को जंग की बातों से क्यों मुकद्दर करें? इस तरह वो 2 हिस्सों में कट गई थी। तबरेज के साथ होती तो वो मासूम और पाक लड़की होती। उसे ये भी याद नहीं रहता था कि वो जासूस है। उसने एक ही बार तबरेज से खतीब और दूसरे उस्तादों के मुतालिक पूछा, लेकिन उसे उसने धोखा समझा और तबरेज को जवाब देने से रोक दिया। यही वीरा जब यहूदी ताजिर के घर में बैठी हुई थी तो मुसलमानों की तबाही की बातें करती थी। 1.5-2 महीने गुजर गए थे। एक शाम वीरा तबरेज के घर चली गई और उसकी मां के साथ बातें करती रही। उसने तबरेज को इशारा किया जिसे वो समझता था। वो चली गई। शाम का अंधेरा गहरा होते ही तबरेज उस जगह पहुंच गया जहां वो मिला करते थे। वीरा आ गई थी। तबरेज को कस्बे से दूर ले गई। वो घबराई हुई थी। तबरेज के पूछने पर भी उसने न बताया कि उसकी घबराहट की वजह क्या है। उन्हें आवाजें सुनाई दी। कोई वीरा को पुकार रहा था। तबरेज ने पूछा कि ये कौन है? वीरा ने घबराई हुई आवाज में कहा कि उसके आदमी उसे तलाश कर रहे हैं, चलो और दूर निकल चलें। वीरा ने कहा और उसे दौड़ा ले गई। उसे अभी तक कोई पुकार रहा था। इन आवाजों को मत सुनो तबरेज, वीरा ने कहा। मैं जब तुम्हारे पास होती हूँ तो मैं अपने किसी आदमी की आवाज नहीं सुनना चाहती। आगे चट्टानी थी। वीरा तबरेज को चट्टानों के पीछे ले गई। तबरेज हैरान सा होके उसके साथ चलता रहा। वो एक जगह रुक गए। वहां किसी की आवाज नहीं पहुंचती थी। तबरेज चौंक उठा और बोला, शोर सा सुनाई देता है, तुम भी सुनने की कोशिश करो। ऐसे लगता है जैसे चीखो पुकार हो रही है और घोड़े दौड़ रहे हैं, तुम्हारे कान बज रहे हैं। वीरा ने हंसकर कहा। हवा की तेज झोंके चट्टानों से टकरा कर गुजर रहे हैं, ये उनकी आवाजें हैं। वीरा ने उसे अपने बाजुओं और रेशमी बालों में गिरफ्तार करके उसकी आंखों, कानों और अक्ल पर कब्जा कर लिया। तबरेज मान गया कि ये आवाजें हवा की हैं जो बहुत दूर के शोर की तरह सुनाई देती हैं, मगर उसे मालूम ना हो सका कि ये आवाजें उसकी अपनी बस्ती के लोगों की हैं और वहां वो कयामत बर्पा हो चुकी है जो यहूदी ताजिर बपा कराना चाहता था। वीरा को मालूम था वो नहीं चाहती थी कि ये आवाजें तबरेज के कानों तक पहुंचे। ये इंतजाम इस तरह हुआ था कि यहूदी ताजिर एक बार फिर बेल्डविन से मिलने गया था। उसे बेल्डविन मिल गया था। यहूदी ने उसे बताया कि हुमस के मुसलमान क्या कर रहे हैं और वो किस तरह सलीबी फौज के लिए खतरा बन सकते हैं। बेल्डविन का ये मनपसंद शिकार था। उसने यहूदी को बताया कि वो किस रात चुपके से हुमस पर हमला कराएगा। उसने यहूदी से ये भी कहा कि ईसाई और यहूदी उस रात हमले से पहले कस्बे से निकले। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा।
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔